नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान अतर। मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बल्कि कहा जाए कि पूरी पीटीआई का जो चेहरा है बलूचिस्तान में, वो मेरे साथ आज मौजूद है सरदार यार मोहम्मद रेन साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर टू बलूचिस्तान हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरा सवाल डेफिनेटली आज आपसे सरदार अख्तर मेंगल के हवाले से होगा, क्योंकि आप उस मुआहदे को आपने ही सेटलमेंट कराई, आप ही सरदार अख्तर मेंगल साहब को मनाकर भी लाए। वजह क्या हुई कि उस मुआहदे के 6 नुकात थे, किसी एक पर भी अमल नहीं हो सका? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर मदऊ किया। देखिए, बात यह है कि जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ है उसको तकरीबन 22 महीने गुजर चुके हैं, और उस वक्त जब सरदार साहब से हमने बात की, और सरदार वैसे भी हमारे ज़ाती दोस्त हैं, हमारे उनके वालिद के साथ ताल्लुक़ हैं, खुद के साथ, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा कोई ज़ाती मुतालबा नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी हुकूमत है इस वक्त बनने जा रही है, तो हम आपके साथ मिल के कोशिश ये करेंगे कि बलूचिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं अभी तक जो सॉल्व नहीं हुए हैं, उसमें ये 2-4 चीजें जरूर जो मेन थी, एक मिसिंग पर्सन थे जो सबसे अहम थे। उस वक्त ये बर्निंग इशू था, तो मेंगल साहब ने सबसे ज्यादा उस पर अपनी जोर दिया कि इस मसले को हल करें, और हम भी चाहते थे। हमारा भी सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी यही थी कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो मिसिंग पर्सन है, ये मसला अल्लाह करे हल हो, ताकि बलूचिस्तान में अमन हो, सुकून हो। और उस सुकून की वजह से मेरे ख्याल में अल्लाह ने चाहा तो एक दिन पूरे पाकिस्तान में इसके असरात आपको नजर आएंगे। और दूसरा मसला उनका जो अहम था वो था पानी का मसला था, और वो ये चाहते थे कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में डैम्स बनाए जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ छोटे से 2 कैनाल हैं। मैं नहीं समझता कि वो पूरे बलूचिस्तान के कोई 4-5% भी नहीं होंगे। तो जैसे कच्ची का इशू है, और इशूज थे, और डैम्स के इशू थे, तो हमने समझा कि इंशाल्लाह ताला देखिए, अभी जो अचानक जो हालात चेंज हुए हैं, पहले देखें कि यहाँ पे एक तो माशी बहरान था, तो खान साहब उस वक्त नए आए थे, और वो ये नहीं समझते थे कि बहरान कितना ज्यादा शदीद होगा और किस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा होगा कि आते ही मुल्क जो है उन्होंने जो बहरान पैदा किए हुए थे उनका शिकार होगा। उसके बाद फिर ये कोरोना वायरस पिछले 4-5 महीनों से उसका सारा हो रहा है। उसके बाद अभी देखें, एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ जिसको अभी इतनी अहमियत नहीं मिल रही है, मगर मैंने ये बात आज से कुछ महीने पहले कैबिनेट मीटिंग में अपने चीफ मिनिस्टर जाम साहब को मैंने बताया था कि जाम साहब, ये होने वाला है, क्योंकि हम फील कर रहे हैं जो टिड्डी दल आई थी 6-7-8 महीने, उसने यहाँ पे अपने अंडे वगैरह दिए हैं, और उससे लोकल उनकी ब्रीडिंग हो रही है। तो ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि एक दिन ये बहुत बड़ा इशू बने इस मुल्क के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक रहा हूँ, मेरा पेशा है। उसके अलावा मैं मिनफिल का, उस वक्त फूड एंड एग्रीकल्चर का मैं फेडरल मिनिस्टर था, तो मुझे एहसास था और मुझे पता था कि इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। मगर उस वक्त क्योंकि पूरी हुकूमत बलूचिस्तान की फंसी हुई थी इस कोरोना के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज्यादा उसको नहीं कर सके। फिर ये जो ईरान से और अफगानिस्तान से इवन तो ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पे आपकी हुकूमत की नाकामी है सर, कि कोरोना से नहीं लड़ सकी। टिड्डी दल का तो आप खुद बता रहे हैं कि टिड्डी के बारे में आपने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था, फिर भी आपकी गवर्नमेंट नाकाम रही। सरदार अख्तर मेंगल के 6 नुकते हैं सर, 2 सालों में आपकी गवर्नमेंट किसी एक पॉइंट पर भी अमल नहीं कर सकी, तो मुकम्मल तौर पे नाकामी है आपकी गवर्नमेंट की हर तरफ से। सर आप जनाब अगर समझते हैं कि मुकम्मल नाकामी है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, एक सवाल करें, उससे आप मुझसे जवाब लें, अगला सवाल। देखिए, जहां तक मेरा फोकस तो सरदार अख्तर मेंगल साहब के हवाले से है कि 6 नुकात 22 महीने में किसी एक पर अमल नहीं हो सका। जी नहीं, आप बात सुने, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि एक सवाल करें। आप मेंगल को भी मिला देते हैं, कोरोना को भी मिला देते हैं, टिड्डी दल को भी मिला देते हैं। मैं किस सवाल का मेरा एक ही सवाल है सरदार अख्तर मेंगल के 6 नुकात पर अमल दरामद नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आंसर करूं,
یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق میں جوابات دوں، اس سے میں دینے سے قاصر ہوں؟ آپ کا حق پہنچتا ہے، آپ اپنی رائے نہ دیں، آپ کوشچن کریں، رائے مجھ سے لیں، اس کا جواب سر آنسر میں کرنا وہی آپ میرا سے حق رائے ہے۔ لے رہا ہوں نا سر، آپ کا حق ہے کہ 6 آپ نکات پہ صرف ہم سے کوشچن کریں۔ سر میرا میں آپ کو کوشچن یہ بتا سردار رہا اختر ہوں کہ مینگل کے باقی معاہدے کے حوالے سے ہے کہ 22 مہینوں پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے کہ آپ اپنے اتحادیوں کو راضی نہیں رکھ سکے۔ اب مجھے اجازت ہے بات کرنے کی؟ جی سر، جی سر، میں آپ کو یہ صرف بتانے چاہ رہا ہوں کہ سردار اختر مینگل کے ساتھ واقعی 22 مہینوں میں یہ وہ ایشو تھے، چھ ایشو تو بالکل ہیں جو 72 سال پاکستان کو بنے ہوئے وہ حل نہیں ہوئے۔ تو عمران خان ان کرائسس میں کس طرح اس کو حل کر سکتا تھا؟ عمران خان کی خواہش تھی، مگر بدقسمتی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہمارے تھے، جو لوگ ڈائلاگ کر رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، جو اس پہ عمل درآمد کرانے کی ذمہ داری جن کی تھی، انہوں نے بجائے اس کے کہ اس سیریسلی بلوچستان کے ایشوز کو لیتے، اس مسئلے کو، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے صرف اپنے ٹی وی پہ آ کے میڈیا پہ آ کے ٹکر اپنے چلوائے اور اخباروں میں اپنے فوٹو لگوائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں، ہم سمجھتے وی آر ریسپانسبل، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے، خان صاحب نے ہر دفعہ اپنی کوشش کی کہ ان کے مسائل کو ایڈریس کرے، مگر وہ ایڈریس اس طرح سے نہیں ہو سکے جس طرح مینگل صاحب چاہتے ہیں۔ مگر اب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کم سے کم ان کو بجٹ میں اجلاس میں کھڑے ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے شاید انہوں نے کسی لیول تک کی، مگر ان کو آخر میں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ مینگل صاحب کا ہمارے ساتھ اتحادی ہونا مرکز کے علاوہ بلوچستان میں بھی ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ایک سلجھے ہوئے سمجھدار سیاستدان تھے۔ ان کی ایک پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ گراس روٹ پہ انہوں نے ایک لوکل یہاں کی ایک پارٹی ہے، تو ہم چاہتے تھے کہ جب تک ہم، میری تو یہ بھی خواہش تھی، آپ بلیو کریں کہ اس میں اگر کاف لیگ آئی ہوئی ہے، اس میں جمعیت آئی ہوئی ہے، اس میں صاحب آتے ہیں، نون لیگ آتی، جتنے لوگ تھے ان سب کو ہونا چاہیے تاکہ ہم مل کے بلوچستان کے ایشوز کو سالو کریں، ہم مل کے پرائم منسٹر کے پاس جائیں، ہم پریزیڈنٹ کے پاس جائیں، اسمبلیوں میں جائیں۔ مگر بدقسمتی سے میں آج کلیئر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں بلوچستان کو الیکشن کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر الیکشن کے بعد وہ ہمیں بھول جاتے ہیں، یہ شکایت ہمیں بھی ہے۔ تو ایک آپ کے جو مسئلہ ہے یہ ہے، اس کے علاوہ آپ کا کیا ایشو تھا؟ اگر کوشچن اچھا کریں سر، تو میں اسی پر رہتے ہوئے سوال پوچھنا چاہوں گا۔ آپ کے خیال میں سردار اختر مینگل صاحب کی جو ناراضگی ہے، جو رول آپ نے ایک دفعہ پہلے بھی پلے کیا ہے، مطلب میں وہ کریڈٹ صرف آپ کو دیتا ہوں، شاہ محمود قریشی کو، جہانگیر ترین کو نہیں دوں گا، اٹ از دا کریڈٹ اونلی آف یار محمد رند کہ جو واپس لائے اختر مینگل صاحب کو، آن ٹیبل لائے، عمران خان صاحب کے ساتھ لائے۔ کیا یار محمد رند دوبارہ سے وہ اپنا یہ اگر ذمہ داری دی جائے آپ کو تو آپ دوبارہ سردار اختر مینگل کو منا سکیں گے، یا آپ منانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ منائیں گے تو کن شرائط پر منائیں گے سر؟ پہلے بھی انہوں نے آپ کو 2 سال دے دیے تقریباً۔ آپ کا بہت اہم کوشچن ہے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت ہم نے یہ کوشش کی، ایفرٹ کیا، اور اس سے ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے ہم آئی وٹنس تھے، اور ہم نے اس پہ سائن کیا، مگر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہم جب جاتے ہیں نا، تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی ایلینز ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، کس ملک سے آئے ہیں۔ ہمیں وہاں پہ اہمیت نہیں دی جاتی ہماری بات کو۔ اگر اس وقت اس رسپانسبلٹی میں کبھی مجھ سے ایک دفعہ بھی بلایا جاتا، مجھے 22 مہینوں میں ایک دن بھی نہیں بلایا گیا۔ دیکھیں، سردار اختر مینگل ایک اپنے قبیلے کے سردار صاحب بڑی معذرت کے پہلی ساتھ، بات، سردار صاحب بڑی معذرت کے ساتھ، میں اس وقت سردار یار محمد رند سے مخاطب ہوں۔ اگر عمران خان صاحب یا اسلام آباد والے سردار یار محمد رند کی بھی بات نہیں سنتے تو پھر تو بڑی مطلب میرا دل دکھ رہا ہے۔ میں جسارت نہیں کر پا رہا کہ میں آپ سے سوال پوچھوں کہ اگر سردار یار محمد رند کی بات نہیں سنی جا رہی تو پھر کس کی سنے گی پی ٹی آئی، یا کس کی سنے گے عمران خان صاحب؟ سر دیکھیں، ایک تو تھوڑا سا آواز کا پرابلم ہے مجھے، اور میں آپ کے کوشچن کو سمجھ گیا ہوں۔ یہ آپ سمجھیں کہ یہ بدقسمتی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے، آپ کو پتا ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے میں نے اس پارٹی کو جوائن کیا، اور جس طرح میں نے محنت کی، کیونکہ میرا ہمیشہ ایک ذہن رہا کہ ہم
फेडरल किसी ऐसी जमायत को सपोर्ट करें कि जो बलूचिस्तान में एक तासुर दिया जाता है दुनिया को कि जी बलूच पाकिस्तान के साथ नहीं है, बलूचिस्तान के लोग उनके अगेंस्ट है, वहां पे बहुत सारी ब्लेम्स लगाए जाते हैं, तो हम उनको खत्म करना चाहते थे। मगर बदकिस्मती है तो हमें बहुत थिन मेजॉरिटी मिली, बहुत कम मेजॉरिटी मिली। तो बहुत सारे इमरान खान ज्यादातर वक्त मेरे ख्याल में उनको इन मसाइल को सुलझाने में लग गया बजाय कि वो डेवलपमेंट की तरफ जाते। फिर जिस तरह खान साहब के रुफ्का ने उनको बजाय ये होता कि वो एक एक करके उसका एहसाब करते, ये सारे वो लोग जिन लोगों का एहसाब हुआ जो भी जेलों में या कभी किडनी कभी क्या कभी कौन से उनको मसाइल होते हैं, हम नहीं कहते कि किसी को बीमारी को वो नहीं बना सकते, उसको क्या कहते हैं, सॉरी मेरी उर्दू कमजोर है। सरदार साहब आखिरी सवाल, क्योंकि आपने मुझे 10 मिनट दिए थे, कर सकते, मगर एक आखिरी सवाल। जी सर आखिरी सवाल, क्या सरदार अख्तर मेंगल साहब को मना लिया जाएगा? क्या उनको वापस इत्तेहाद का हिस्सा बना लिया जाएगा? मैं आपके ही प्रोग्राम के तवज्जुह से आपने जो मुझे क्वेश्चन किया है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर वो सियासी जमात जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से हो उसको दोबारा लाया जाए। सरदार अख्तर मेंगल मेरे भाई हैं और सरदार अख्तर मेंगल अपनी पार्टी में एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा, उन्होंने कोई 10 मेंबर है उनके सिर्फ असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली में 4 उनके नेशनल असेंबली में। ऐसी जमायत को हमसे दूर नहीं होना चाहिए। खान साहब मुझे यकीन है कि वो एफर्ट करेंगे और सीरियस उन लोगों को भेजेंगे जो पाकिस्तान का दर्द रखते हों और जो बलूचिस्तान का दर्द रखते हों। वो लोग जो सिर्फ आके टीवी पे इंटरव्यू देने के लिए या अपनी सियासी को बढ़ाने के लिए, मुझे यकीन है कि इस दफा सीरियस और उन लोगों को भेजा जाएगा जो बलूचिस्तान के रस्म, बलूचिस्तान के सरदार साहब एक मिनट और लूंगा, आप कह रहे हैं संजीदा लोगों को भेजेंगे। सर आपके साथ शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन गए थे, क्या वो संजीदा लोग नहीं थे सर? सर ये अभी आप उनसे पूछेंगे उन्होंने कितना एफर्ट किया। आप ये बताएं कि सरदार रिंद उस वक्त पार्टी का प्रेसिडेंट था, सरदार रिंद उस वक्त पार्टी के बलूचिस्तान को लीड कर रहा था, उनसे पूछ लें कि कितनी दफा बुला के उसमें उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की या मुझसे मुशावरत की गई। मैं आज भी ये कहने पे मजबूर हूं कि उस दिन के बाद आज जब ये मसला हुआ है मुझे अफसोस है। आज भी मुझे यकीन है कि ऐसे लोगों को जो सियासी लोग हो और सीरियस लोग हो और जो कम से कम बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो खिते की सूरत हाल है उसके अंदर बलूचिस्तान की बहुत अहमियत है और हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक जो एक पाकिस्तान का एक बाजू बन के, एक कुव्वत बन के इस वक्त वो वहां से खड़े हो ना हो कि इस किस्म के बहरान जो है बलूचिस्तान में हो रहे हो। बहुत शुक्रिया सरदार यार मोहम्मद, ब्रेक ले लें जल्दी से जी। जी नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान साहब। बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल तो मेरा डेफिनेटली मौजूदा जो पॉलिटिकल सिनेरियो कल से बना है जिसमें अख्तर मेंगल साहब ने ऑन द फ्लोर खड़े होकर एक बड़ा ऐलान किया कि वो वफाक से मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी थे उससे वो अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। इस अलहदगी के बाद क्योंकि बड़ी थिन सी मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपोजिशन का क्या स्टैंड है? क्या अपोजिशन कुछ वर्किंग कर रही है कि अगर बड़े कम नंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और जो नाराज इत्तेहादी हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए, अपोजिशन बेंचों पर बिठा लिया जाए, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी प्लान कर रही है या करनी चाहिए अपोजिशन को या पीपल्स पार्टी को? मैम जी बात ये है कि इस हुकूमत ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार मार के इस तक अपने आप को लिया है, जहाँ के इनकी तो बहुत ही पतली मेजॉरिटी है, बहुत ही छोटी मेजॉरिटी है अक्सरियत, उसको वो अंडर थ्रेट ले आए हैं और इनके इत्तेहाद खुद हमसे बात कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये सूरत हाल अक्सर होती जा रही है और कोई सामने रोड मैप या रास्ता इन मुश्किलात से निकलने का नहीं नजर आ रहा और हुकूमत बजाय रास्ते निकालने के लोगों के साथ
कोई इत्तेहाद का मौक़िफ़ तैयार करने और या कोई भी मुश्तरका एक हल निकालने के लिए मुल्क से एक नए मुश्किलों को जन्म दे रही है, एक नई जिससे उन्होंने एक नया सेट ऑफ प्रॉब्लम शुरू कर दिया अपने लिए। और उसमें आपने देखा उन्होंने कहा कि एनएससी अवार्ड को यानी कि अगर मीम को हम छेड़ना चाहते हैं, जो बार बार ये डिनाई कर रहे थे कि हमारा ऐसे कोई मकासद नहीं है, लेकिन ये तो मज़मूम मकासद नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक इनके अपने इत्तेहादियों का हाल है, वो आपको पता है इन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी को साथ नहीं रखा, और ये लोग अब अपने आप को अलग समझने लगे हैं, तो उनकी सियासत समझ नहीं आ रही है, उनको आगे का मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। तो जाहिर है वो रीच आउट करेंगे पार्टीज को। जाहिर है सियासी माहौल तो ऐसा है कि सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, इंडोर्स जो भी पॉइंट्स आपने हैं, अगर अगर बड़ी वीक पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इत्तेहादियों को भी साथ लेके नहीं चल, ये थोड़ा अच्छा मौका है आपके पास कि इस मौके को इस्तेमाल करे और हुकूमत को टफ टाइम दे, लेकिन अपोजिशन की जानिब से इस मौके से फायदा उठाने की कोई बात सामने आ नहीं रही। मैं देखिए, हुकूमत इस वक्त बिल्कुल अपने खुद इत्तेहादियों से बात कर रही है। हमारी आज की इंटरनल मीटिंग हुई है जूम पे बिलावल हाउस से। हम 8-10 हमारे जो रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के सूरत हाल में हम खुद कांटेक्ट करें, और हमसे जो अभी बजट सेशन में हमारे जितने भी इत्तेहादियों ने बातें की हैं उनको हम आगे लेकर जाएं। इस वक्त अपोजिशन लीडर खुद नैब के एक्सपोजर के बाद उनको भी कोरोना हो गया है, अल्लाह सेहत अता फरमाए। बहुत से हमारे साथियों को दूसरी पार्टियों में भी हुआ है। तो अभी हमने जूम पे आपस की मीटिंग की है पीपल्स पार्टी में, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे चेयरमैन उन्होंने इसकी क़यादत की। उसमें हमने लाया मसले और आपने देखा है मेंगल साहब ने बात की है ज़रदारी साहब से फोन पर, उनके पुराने रवाबित हैं। इस तरह के डिस्कशन जारी हैं, और आप देखेंगे कि हम हमेशा अपोजिशन को और इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं। हम अकेले कोई लाए अमल नहीं इख्तियार करते, क्योंकि ये एक पार्लिमानी तरीका है जो हम तो हमेशा अपोजिशन को भी हुकूमत में से साथ लेके चलते हैं। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अख्तर मेंगल साहब से किसी तरह का कोई राब्ता किया गया है, या कोई ऐसा आपका कोई पार्टी प्लान है कि जो हुकूमत के नाराज इत्तेहादी हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर अख्तर मेंगल साहब उन्होंने कल अनाउंस भी कर दिया और उनके बड़े अच्छे मरासिम रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा हूँ। जी, उनके हर सतह पे हमारे से देरीना मरासिम हैं, और ये कोई नई बात नहीं है कि ढकी छुपी बात नहीं है कि बलूचिस्तान के हवाले से वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का रवैया और सियासी जितनी भी जदोजहद ये बेहतर रही है, वो जाहिर है तो खुश नहीं है हुकूमत से। और बलोच सारे हमारे दोस्तों के मुतालबात भी बहुत हैं, उनका बजट में भी बहुत ही उनको डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। उन्होंने मायूसी का इज्तिमाई एक किस्म से अपना इजहार ख्याल किया है, और आपने देखा है कि मीटिंग्स में तो बलूचिस्तान सीएम भी खुश नहीं रहे। तो एज अ होल बलूचिस्तान भी बहुत इस वक्त इन्होंने दीवार से लगाया है, और अपने इत्तेहादियों को तो बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ है, जिनके लुकिंग आफ्टर तो छोड़े, वो तो डे टू डे पॉलिटिक्स की बात होती है जिसका इनको कोई ख्याल नहीं है। बस वो परवेज खटक बेचारे को भेज देते हैं, इससे बात करो उससे बात करो, और अल्लाह खैर चला। लेकिन इस तरह नहीं हुकूमतें चलती ना, इस तरह। और इनको ये नहीं समझ आ रही कि इनको पार्लियामान के जरिए हुकूमत चलानी है। ये किसी और तैयारे से लगता है, बजट भी उनके एक अलग तैयारे से बनी, हुकूमत भी वो समझते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए चला देंगे, काबीना अहकामात सदर करेगा और वो बस कैरी आउट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और आपको हुकूमत और उसको अपने इत्तेहादियों को भी मैनेज करना पार्लियामान के जरिए होता है, आपको अपोजिशन को भी मैनेज करना पार्लियामान के जरिए होता है। तो एक ये सिस्टम बना बिल्कुल क्रिएटेड है कंसेंसस के लिए, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, ना इसको कुछ समझते हैं।
تو میری نظر میں انہوں نے خود اپنے اتحادیوں کو ایک دم خود ہی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور وہ جب بار بار ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہماری بات سنیں، ہمیں کوئی تقویت دیں، تو ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. یہ ایک دو میٹنگز کر کے پھر یا کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز دے کے ان کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ٹیمپرری ان کے پاس حل ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی میڈیم ٹرم بھی پلان نہیں ہوتا. اور پھر ظاہر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو ایک آلموسٹ بحرانی کیفیت ہے، چاہے وہ کووڈ کے حوالے سے ہو یا بجٹ کے حوالے سے ہو، پر اب انہوں نے نئی دراڑیں کھول دی. وفاق میں دراڑیں کھولنی، اس وقت کو تو جلدی پہ تیل نہیں ڈالنا چاہیے تھا، الٹا یہ اور دراڑیں کھولتے جا رہے ہیں، لوگوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور 18ویں ترمیم جیسی بات کو بیچ میں لے آئے ہیں جس پر انہوں نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا. آپ نے دوسری مرتبہ 18ویں ترمیم کا تذکرہ کیا ہے، تو میں ذرا پرائم منسٹر صاحب کا کل کیا حوالہ دینا چاہوں گا. کل کراچی میں تو بطور صحافی بڑا مجھے اشتیاق تھا کہ چیف منسٹر سندھ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوتے، وزیر اعظم ان سے ملتے، ان سے ان کے مسائل پوچھتے، لیکن ایسا میری آنکھیں محروم رہ گئیں اس بات کو دیکھنے کے لیے. لیکن پرائم منسٹر نے جب صحافیوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم میں نظر ثانی ہونی چاہیے. این ایف سی ناقابل عمل ہے، کیونکہ این ایف سی کے ذریعے بقول ان کے جو سٹیٹ ایکچولی یہی ہے کہ 65% صوبوں کو بھی چلا جاتا ہے، تو جو باقی بچتا ہے وفاق اس قابل نہیں رہتا کہ اس باقی بچے ہوئے میں سے وفاق تمام انتظامی امور چلا سکے. تو 18ویں ترمیم اور وفاق پر، این ایف سی پر بڑا واضح ایک سٹینڈ تھا کل پرائم منسٹر کا، اور لگتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں این ایف سی میں بھی اور 18ویں ترمیم میں. جی لگتا ہے انہوں نے جو قرضے لیے ہیں بالکل بے لگام ہو چکے ہیں. اب یہ قرضے لے کے قرضے ادا کر رہے ہیں. اصل مسئلہ ان کا یہ بن گیا ہے، انہوں نے جتنے قرضے 18 مہینے میں دیے ہیں وہ 30 سال آپ دے دیں، پوری پاکستان کی تاریخ ملا کے 72 ایئرز ملا کے اس میں انہوں نے 30 سال کے قرضے 18 مہینے میں لے لیے. یعنی پیپلز پارٹی کے 5 سال کے چوگنے قرضے لیے ہیں، نون لیگ کے دگنے قرضے لیے ہیں. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. انہوں نے تو بلکہ وعدے بالکل کچھ اور کیے تھے، تبدیلی آئے گی، فلاں ہوگا. وہ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، حقیقت سب کے سامنے ہے اور بہت ہی تباہ صورت حال ہے. تو یہ اب 18ویں ترمیم سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو پیسے اور چاہیے اپنے ضائع کرنے کے لیے، اپنی خرچیوں کے لیے، اور ان کو حکومت چلانی نہیں آ رہی ہے. بجائے اس سے کہ کو اور پیسے دینے چاہیے، کیونکہ ہیلتھ جیسے اور ایجوکیشن جیسے شعبے اور پاورٹی ایلیویشن یہ سب صوبوں کے ذریعے ہوتے ہیں، سوشل سیکٹر ساری دنیا میں اب. اور یہ بجائے کہ وہ صوبوں کو اور دیں تاکہ یہ سیکٹر میں ایک فورن اپگریڈیشن ہو، ایک ریولوشن آئے، انہوں نے تو بالکل ملک میں نہ کووڈ دیکھا، نہ لوگوں کی اموات دیکھی. ہر 10 منٹ ایک پاکستانی اپنی جان کھو رہا ہے کووڈ، ہر 10 منٹ آج. اور یہ روز آپ دیکھیں گے فگر بدلتا جائے گا، اور ان کے پاس کوئی لایا مر میں جاننا چاہوں گا، بیکاز آپ لکیلی میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ صرف ایک بڑی سیاسی رہنما نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے. اس نے اپنی آنکھوں سے کئی قانون سازیاں خود بھی کی، ہوتے بھی دیکھی. میں چاہوں گا ذرا عوام کے پاس یہ پردہ اٹھائیں اس بات سے کہ اس کرونا جیسی صورتحال میں 18ویں ترمیم کیوں ضروری ہے. بجٹ جیسے اہم مسئلے میں بھی 18ویں ترمیم این ایف سی کیوں ضروری ہے؟ بس وجہ کیا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے. جی مجھے دیکھیے، میں نے آپ سے پھر عرض کیا، نہ این ایف سی ایوارڈ بذات خود میں کوئی مسئلہ ہے، نہ 18ویں ترمیم بذات خود میں کوئی مسئلہ ہے. انہوں نے این ایف سی ایوارڈ کمیٹی بھی غیر آئینی بنائی ہے جس کی سربراہی آئین کے مطابق صرف جو اکنامک افیئرز کا منسٹر، فائنانس منسٹر ہوتا ہے وہ اس کی قیادت کر سکتا ہے. اس وقت ایڈوائزر نہیں کر سکتے. یہ کیا آئین کی صاف کھلا خلاف ورزی، اور یہ چیلنج ہو جائے گا، ہو چکا ہے. یہ اب فائنانس منسٹر اگر پرائم منسٹر ہے جس طرح وہ ہیلتھ منسٹر خود ہیں اور کبھی کسی چیز کا جواب نہیں دیتے تو ان کو کچھ کرنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، میں نے آپ سے عرض کیا ہم تو یہ بھیڑوں کے چکر میں نہیں ہم نے ہاتھ ڈالا ہے، انہوں نے خود ڈالا ہے. کووڈ کے درمیان اس طرح کی سنگین کرائسس کے درمیان
انہوں نے یہ سیاسی دراڑ بڑی آئینی فالٹ لائن کھولی ہے اور نہ اپنی قوت دیکھی. اب ان کی آئینی قوت تو نہیں ہے کہ وہ 2/3 استعمال کریں, نہیں ہے ان کے پاس. آپ کو بھی پتا ہے اتحادی ناراض ہے, ان کے پاس نہیں. تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر منڈی بنائیں گے پارلیمان کو, لوگوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے؟ یہ ان کی اس وقت ترجیحات ہے. اس وقت ان کو صوبوں کو زیادہ پیسے پنجاب کو, خیبر پختونخوا کو, اور جہاں 7 سال ایک کئی ہسپتال نہیں بنائے, ان کی حکومت کہاں رہی ہے؟ کچھ نہیں بنایا وہاں. لیڈی ریڈنگ کا حال دیکھیں, شفا کا حال دیکھیں. توبہ میں کروں گی اللہ معافی دے کے کوئی ہم میں سے کسی کو وہاں جانا پڑے. اور اب سارے ملک کے اسپتالوں کا یہ حال ہونے لگا ہے. پنجاب میں غدر مچ گیا ہے. اسلام آباد کی صورتحال ہاٹ اسپاٹ سے زیادہ ہو گئی ہے کراچی میں بھی. اور یہ پیسے اپنے وفاقی طرز پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. کیا انہوں نے تباہ کاریاں وفاق سے دکھائیں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور واپس پیسہ لینا چاہیں؟ آپ صوبوں کو دیں, ان کو اپنے اختیارات رکھنے دیں اور وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف لے جائیں گے. کم از کم سندھ نے تو یہ دکھایا ہے. ہمارے پاس اب کچھ فرسٹ کلاس اسپتال ہیں 3, وہ بھی ان کو کھا نہیں رہا ہے, وہ بھی ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں. ارے بھائی آپ نے خود کیا بنایا؟ نہ کے پی میں خیبر پختونخوا میں آپ نے کچھ بنایا 7 سال میں؟ ویسے شاہین میں ایک اہم سوال اس پہ اس لیے پوچھنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر 2 دن کے لیے گئے. ویسے تو وہ 1 دن میں کاؤنٹ کرتا ہوں گھنٹوں کے حساب سے, تو وہ 1 دن بنتا ہے. چلو میں سرکاری بیان کے مطابق پرائم منسٹر نے 2 دن سندھ کا وزٹ کیا, لیکن چیف منسٹر سندھ سے, سندھ گورنمنٹ کے کسی نمائندے سے نہیں ملے. آج پوسٹ بجٹ کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں مراد علی شاہ صاحب نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. مراد علی شاہ صاحب تنقید کرتے ہیں, بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میرے وزیر اعظم ہے, میں ساتھ لے کے چلوں گا. مطلب جہاں ہمیں لگتا تھا بلاول صاحب کے بیانات سے کہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی اور وفاق کے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے, وہیں ایک بعض اوقات ایسے بیانات آ جاتے ہیں مراد علی شاہ صاحب کی جانب سے, سندھ کے نمائندوں کی جانب سے اور وفاق کی جانب سے, تو پھر لگتا ہے کہ لڑائی شروع ہو جائے گی. ایسا ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وفاق اور سندھ ایک پیج پر اکٹھے نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, اور یہ جو ذمہ داری ہے یہ سندھ کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. وہ اپنے آپ کو اس وقت ڈکٹیٹرشپ کی پوزیشن میں سمجھ رہے ہیں, جو جیسا کوئی نہیں. یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے اور یہ وفاقی ملک ہے, یہ وفاق ہے. اس میں اکائیوں کو اب ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. یہ اپنی 3 اکائیوں میں تو ان کی حکومت ہے, وہ بھی ناراض ہیں ان سے, لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اور سندھ کے حوالے سے تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے شروع دن سے کہا وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سب اتحاد میں, سب یونائٹڈ فرنٹ پریزنٹ کرے, قوم کو ایک موقف اختیار کریں, طریقہ نکالیں, راستے نکالیں لوگوں کی جانیں بچانے کا. بس کسی طرح ہم نے اپنی سیاسی جو بھی اختلافات تھے ایک طرف کر دیے. اب آپ نے دیکھا اس کے بعد انہوں نے روز 3 بجے 2:30-3 بجے انہوں نے روز سندھ گورنمنٹ کے خلاف 2-3 نمبر 2 منسٹر کھڑے کر دیتے تھے, جو سخت گالی گلوچ بریگیڈ بن کے تنقید کا نشانہ بنائے سندھ گورنمنٹ کو. سندھ گورنمنٹ کو عمران خان کو بھی سندھ گورنمنٹ فری لگتے, لیکن پتہ نہیں کیوں بجائے اس کے جو سراہیں WHO نے جو لیٹر آف کمپلیمنٹ سرکاری طرح. پھر سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے قائل کیا زبردستی کہ آپ الگ سے نہیں اپنی اسٹریٹجی بنا سکتے, آپ ہمارے ساتھ بنائیں. اس کے بعد ہوتے ہوتے وہ صورت آج کا دن جبکہ پتہ نہیں 30 گاڑیوں کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں لاڑکانہ, پتہ نہیں ان کو لاڑکانہ جانے کا کیا شوق بنا. وہ یہ تو بالکل سیاسی وزٹ تھا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کی وہ کنسٹیٹوئنسی حلقہ ہے, وہاں یہ گئے ہیں. پہلے کامران خان سے ملے, پھر عقیل کریم ڈیڈی سے کراچی میں ملے, پھر اپنی سیاسی دوستوں سے مل کے پھر یہ لاڑکانہ گئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں, جب دنیا کا اور پاکستان کا بدترین حالات میں CM ہمیشہ ریسیو بھی کرنے آتا ہے اور ان سے ملا بھی جاتا ہے, چاہے جو بھی ہو, انہوں نے وہ بھی اس کو اسکپ کیا اور صاف ایک تماشا مارا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے, تمہاری الیکٹڈ حیثیت کچھ نہیں ہے, ہم ڈکٹیٹر ہیں, تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, تم نے کیسے جرأت کی پوائنٹ کے ڈکٹیٹر بیہیویئر ہے عمران خان صاحب موجودہ گورنمنٹ کا. میرے پاس ٹائم کم ہے میم. سلامتی کونسل میں ہندوستان غیر مستقل ممبر بن جائے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی.
پاکستان کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. جی افسوس سے میں کہوں گی ان کے اپنے کیبنٹ ممبرز ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. مثلا شیرین مزاری کا آپ دیکھیں کیوں نہیں انہوں نے لابینگ کی, کیونکہ دیکھیے پہلے بالکل صحیح ہے کہ ماضی میں ہندوستان کے پاس یہ سیٹ بہت دفعہ آ چکی ہے, پاکستان کے پاس بھی آتی ہے جاتی ہے, یہ سب ہوتا ہے, اور یہ گروپ ایز اے ریجنل بلاک ووٹنگ ہوتی ہے. بھائی یہ 2 سال سے تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اب 5 اگست کے بعد جب بھارت نے یہ جو کشمیر میں یک طرفہ اقدام لیا ہے اور اس طرح آپ کو بالکل ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تب سے آپ دیکھیے گا جو بھی اب کشمیر پر بات ہوگی ہندوستان بلاک کرے گا, تو بالکل اس کی اپوزیشن ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کو پلاننگ کے ساتھ منصوبہ بندی کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. اپنے افریقن کنٹریز میں لابنگ کرتے, لیٹن امریکن میں لابنگ کرتے, بہت ممالک ہوتے ہیں, یہ ریجن کے ذریعے ہوتا ہے, تو آپ اس سے بھی سپورٹ کروا سکتے ہیں. آخری سوال, ٹائم ختم ہو رہا ہے میم. 5 اگست کے بعد پاکستان کا کشمیر پر جو موقف رہا آپ کے خیال میں وہ کتنا سالڈ ہے؟ جو کمی رہی آپ کے نقطہ نظر میں 5 اگست کے بعد, اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی, آپ وزیر خارجہ ہوتی, تو 5 اگست کے بعد آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی؟ سب سے پہلے تو میں ایک آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں ہم لوگ فوری طور پر. کشمیر کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس میں سارے پارٹی ہیڈ ہوتے, جیسے ہم سب نے پہلے بھی کیا ہے, ہم نے سی پیک پہ کیے ہیں, ہر چیز پہ کیے, تو وہ میاں نواز شریف نے جیسے کیا تھا, تو ہم سب گئے تھے شدید اختلافات کو ایک طرف رکھتے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہم یہ کرتے, ہم پھر سفارتی طور پر سارے جو سینئر پارٹیز ہیں ہماری یونائٹڈ, ان کو استعمال کرتے, سب کے اپنے اپنے ہمارے کانٹیکٹس ہیں EU میں, برطانیہ میں, نون کے بھی ہیں, اور ہم نے ان کو کہا بھی کہ ہم ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اگر سیدھا اکا دکا کریں گے, میں الگ سے کروں وہ الگ سے کریں, تو آپ کی مجموعی قوت ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی وہ میٹنگ نہیں کی. پارلیمان میں کسی طرح سے ایک میٹنگ بلائی گئی پارلیمنٹ ہاؤس, جس میں پرائم منسٹر دوسرے کمرے میں بیٹھے رہے, نہیں آئے. وہ نہیں آئے تو اس کے بعد عامر چیف کو سائڈ میں بیٹھ کے بریفنگ دینی پڑی. تو انہوں نے بالکل خلا چھوڑ دی کشمیر کے حوالے سے, اور پھر ایک دن کہا کہ ہم جمعے کو کھڑے ہو جایا کریں گے, یہ ان کی پالیسی. وہ 2 دن کھڑے ہوئے, باقی کو سب بھول گئے. آپ نے ان کے منہ سے سوائے ٹویٹ کے کچھ اور دیکھا؟ اس طرح نہیں کام ہوتا بھیا. اس طرح اتنے مشکل حالات میں جہاں دنیا آپ کی بات نہیں سن رہی ہے کشمیر کے حوالے سے, ایک وزیر اعظم, ایک جمہوری وزیر اعظم تقریر کے علاوہ کر کیا سکتا ہے میم؟ ویری سمپل. آپ اپنے ترکی کو دیکھیں, دوسرے ممالک کو دیکھیں, آپ اپنے پورے پارلیمان کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے امریکہ کے ساتھ کس طرح آنکھ میں آنکھ ڈال کے رکھا. سلالہ کے بعد 7 میں خود اس وقت ایمبیسڈر تھی, 7 مہینے سب کچھ بند رکھا ہوا تھا, اور کہہ دیتے تھے کہ پارلیمان کے ذریعے سب کچھ ہوگا. جب تک پارلیمان تیار نہیں ہوگی ہم آپ کی سپلائی لائن نہیں کھولیں گے. کر لو جو کرنا ہے. آپ کے خیال میں پارلیمان کو استعمال کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کر سکے پراپر پاکستان تحریک انصاف والے؟ بہت شکریہ شہری رحمان صاحب. وقت اور بریک کا کی جانب